کہ جی آج تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کی اور کنوکشنز لی. سو سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے. آج القادر کیس جو گزشتہ ایک سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے. میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری میوچول رضامندی سے ایک سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا، پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے، اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو. تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ دو کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے. میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن، یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے، جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں. تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں
مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا۔ پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی۔ اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پھر وہ پشاور گیا اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں اور جو کرمنل کیسز ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے۔ عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں۔ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی ایک پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے۔ ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے ہیں۔ سو شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اور اس کے بعد نمل ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی جو ہے اس اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ، ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ نمل یونیورسٹی، وہ بھی ایک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی۔ اب سرکار نے اپنا کیس کیا بنایا؟ سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں، اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اور بنا کر دیا۔ جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، پیسے کھا لیے گئے ہیں۔ مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل، از آپریشنل، اٹ ایگزسٹ with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے، لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے، اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا، اس کی کنسٹرکشن کو، اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں۔ سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا
کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی، کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا، کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی، اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جیسے نمل میں دی جاتی ہے، جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز۔ وہ کون کون سی پروسیکیوشنز تھیں گزشتہ 2 سالوں میں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ جب ذل شاہ کا مرڈر ہوا تو بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا۔ دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہم وچ آئی سو۔ اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا، یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے، مگر عدت اور نکاح از اے شیمفل کیس، یہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ تیسرا، میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے، اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں۔ اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں، ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں۔ وہ سائفر تھا، وہ توشہ خانہ تھا، وہ عدت نکاح تھا، وہ القادر تھا۔ پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے، میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے، یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہیں کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں۔ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں 1 روپے کا بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں لیا۔ انہوں نے آج دن تک انہوں نے کہا میں 20 سالوں سے میں یہ سوشل ورک کر رہا ہوں اور یہ میں سوشل ورک کرتا رہوں گا ریگارڈلیس آف دیز پروسیکیوشنز۔ مجھے یہ پروسیکیوشنز نہیں روکیں گی کہ میں جو خیر کا کام میں جو کر رہا ہوں وہ ہوتا رہے۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کے جتنے بھی آج دن تک کیسز آئے ہیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو نقصان اور لاس کیا ہوا ہے۔ سرکار نے بتایا کہ حکومت پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی لاس نہیں ہوا، بلکہ جو پیسے تھے وہ تھوڑے بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے۔ سو لاس بھی کوئی نہیں ہوا، میاں بیوی نے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا، کوئی اماؤنٹ نہیں لیا، اور ایک چیریٹی کا ہیومینیٹیرین ورک ریموٹ ایریا آف پاکستان میں لیس پریویلیج اسٹوڈنٹس کے لیے جو جاری ہے اس کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹس فریز ہیں، اسٹوڈنٹس مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کیس میں جج صاحب جب منڈے کو تشریف لائیں گے تو جو ہم نے رات تک محنت کی ہے اور اس کیس کو بری طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ ڈیمولش کیا جیسے پچھلے کیسز کو ڈیمولش ہوئے ہیں، کہ وہ اس میں ایکویٹل آنریبل ایکویٹل یہیں پر ہمیں اناؤنس کرے، نہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے اور انصاف مانگنا پڑے۔ تھینک یو ویری مچ۔